رمضان مبارک کے اختتام پر آنے والی شب کو عید الفطر کی رات بھی کہتے ہیں اور اسی کو چاند رات بھی کہتے ہیں۔ یہ رات بہت بڑی بابرکت رات ہوتی ہے اور اس رات کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام ملنے والی رات بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا گیا ہے، یعنی انعام ملنے والی رات۔ یہ انعامات اللہ تعالیٰ ان بندوں کو عطا فرماتا ہے جنہوں نے رمضان میں دن میں روزے رکھے، مشقتیں برداشت کیں، صبر کیا، صدقہ خیرات کیا، رات کو قیام کیا تراویح کی شکل میں، نوافل کی شکل میں، تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو ان تمام عبادات کا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ چاند رات کی عبادت کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عیدین کی راتوں میں یعنی عید الفطر یا عید الاضحیٰ، ان دونوں عیدوں کی راتوں میں قیام کیا، اس کا دل نہیں مرے گا جب لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ معلوم ہوا ان راتوں کی عبادت کرنے سے انسان کے دل کو زندگی ملتی ہے، دل کو تقویت ملتی ہے، دل کو تقویٰ ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لمبا قیام کرتے رہیں، ساری رات نوافل پڑھتے رہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان راتوں میں عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کریں اور صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کریں، تو جو شخص اس طرح عمل کرتا ہے اس کا دل نہیں مرے گا جب لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 4 راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ فرمایا لیلۃ الترویہ یعنی 8 ذو الحجہ کی رات، عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ کی رات، لیلۃ النحر یعنی 10 ذو الحجہ کی رات، لیلۃ الفطر یعنی عید الفطر کی رات۔ جو شخص ان راتوں میں قیام کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو واجب فرما دے گا۔ میں پھر وہی جملہ دہراؤں گا کہ اگر آپ لوگ ان راتوں میں لمبا قیام نہیں کر سکتے، یعنی ساری رات نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم ان راتوں میں عشاء کی نماز اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ تو ضرور پڑھ لیا کرو۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ جب بھی چاند رات آتی ہے تو ہم لوگ ان بابرکت گھڑیوں کو بازاروں میں خریداری میں صرف کر کے برباد کر کے واپس پلٹ آتے ہیں، اور ان راتوں میں ہماری عشاء کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے اور پھر صبح کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔